آج فاطمہ کی کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے قرۃ العین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قرۃ العین ایک معمولی صورت کی لڑکی تھی، مگر کوئی خاص کشش تھی اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں کے گرد حلقوں میں، جو اسے باقیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر فاطمہ قرۃ العین کی باتیں ایسے ہی ساکت ہو کر سنتی رہی۔ تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرۃ؟ وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف کھسکتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ، جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی تڑپ لے کر جاتا ہے نا، اس کی کتاب کو تھام لیتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر سچا یقین کر کے اطاعت کرتا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی معجزات رونما ہوتے ہیں۔ پھر وہ عرش پر مستوی رب اپنی آیات کے ذریعے اپنے اس بندے کو تسلیاں دیتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ قرۃ العین محبت بھرے لہجے میں اسے بتا رہی تھی کہ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا لگنے لگا جیسے قرۃ العین کی آنکھوں کے گرد بنے حلقے اس کی اپنے رب سے محبت کی علامت تھے۔ ہاں، وہ بھی تو کبھی کسی انسان کی محبت میں ایسے ہی اپنی آنکھوں کو کالی کرتی رہا کرتی تھی، مگر اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خصوصاً حرام تعلقات، جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اسے اپنے آپ سے اور رب سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر اب وہ سنبھلنا چاہتی تھی۔ قرۃ، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کریں، میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے آنسو بہاؤں، مجھے بھی وہ ہر لمحہ تھامیں اور اپنی آیات کے ذریعے جواب دیں۔ فاطمہ کے لہجے کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی نے قرۃ العین کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فاطمہ سے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی تو تھی اللہ کے خاطر اس کی محبت پانے کی خاطر محبت۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، تمہیں پتا ہے یہ ہدایت واحد ایسی چیز ہے جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ تم اللہ کے آگے سجدوں میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیں، مجھے اپنی محبت کے لیے چن لیں، اللہ کو دکھاؤ اپنی تڑپ۔ تمہیں پتا ہے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی طرف آنے کا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ تم رجوع تو کرو، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گی، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فاطمہ، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق۔ کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے بھی ایسی محبت کرتا ہے جبکہ غلام اپنے ہی مالک کا دیا کھا کر اسی سے دغا کرے؟ یہ ہمارا رب ہے فاطمہ، وہ ہم جیسے بے وفا بندوں کو بھی منتظر ہے، مگر قدم تمہیں ہی بڑھانا ہوگا۔ فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ، وہ تو اس کی بندی تھی جس کے احسانات پر وہ جی رہی تھی، مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ نمازیں کیسی تھی اس کی؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، نہ دل کیا تو چھوڑ دیا۔ سب سے ہلکا اس نے نماز کو ہی لیا تھا۔ نماز چھوڑنا اس کے لیے کتنا آسان تھا، خواہ بازار جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو، کسی کی شادی پر جانا ہو، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، موڈ خراب ہو، پسندیدہ ڈرامے کی قسطوں میں محو، سب سے پہلے نماز ہی تو چھوڑنے کا خیال آتا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا پینا، سونا یا اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا؟ سب سے کم، پھر اگر پڑھتی بھی تو بس 2-4 ٹکرے مارتی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ شرمندگی سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے پلٹے اب؟ کس منہ سے جائے گی اس کے پاس کہ جس کی تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر رہی ہے؟ وہ اس جیسی نافرمان بندی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ فاطمہ کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر قرۃ العین محبت سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگتے ہی فاطمہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ قرۃ العین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگائے کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کی کمر سہلاتی رہی۔ قرۃ العین بھی اسی رستے سے گزر کر آئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کو واقعی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر کے اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے ہوئے آنسوؤں سے سمجھ جائے۔ ایسا ساتھ
جسے میسر ہو وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو وقت چاہیے، اس لیے وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا، قرۃ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی ہے، مجھے اپنا کوئی ایسا نیکی کا کام یاد نہیں جس کی قبولیت کا مجھے یقین ہو، وہ کیسے معاف کریں گے مجھے؟ فاطمہ کے لہجے کی ندامت دیکھ کر قرۃ العین نے اسے خود سے جدا کیا۔ وہ اس کا روتا ہوا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہنے لگی، اللہ معاف کریں گے چندا، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ انسان جب اپنے دل میں سچی ندامت لے کر ان کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ خود بڑھ کر اسے تھامتے ہیں۔ مگر قرۃ میرے گناہ کوئی بڑے چھوٹے گناہ تو نہیں ہے نا؟ فاطمہ اس بات کی مزید یقین دہانی چاہتی تھی کہ کیا واقعی اللہ معاف کر دیں گے۔ اچھا رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی اور اس میں سے اپنے قرآن کو نکالنے لگی۔ وہ سفید رنگ کا نفیس اور خوبصورت جلد والا قرآن پاک تھا، جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہت محبت سے حفاظت کی گئی ہے۔ فاطمہ ٹکٹکی باندھے اس قرآن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہونے لگی کہ اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا۔ فاطمہ، تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے اللہ کی کتاب سے میرے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، یہ دیکھو۔ قرۃ العین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے کر دیا۔ لو تمہارے پہلے سوال کا جواب۔ قرۃ، میرا وضو نہیں ہے۔ فاطمہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی دیکھ لو چندا، میں نے پکڑا ہوا ہے، قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ دیکھے تھے، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک بدگمانی کا شکار ہی رہتی تھی کہ یہ لوگ بس خود کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ گمان بھی درست نہیں تھا۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ تو اس کی اپنے دین سے دوری کی ندامت تھی، جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ واقعی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وہ اب بھی شرمندہ سی تھی۔ تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں لائق ہوں اس کے؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹھٹک گئیں۔ فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا کہ دل کیا تو کوئی نماز روزہ کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا، کوئی فوتگی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پڑھا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پر رکھ دیا جاتا۔ کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا، کوئی وظائف یا نوافل وہ اہتمام سے پڑھے جاتے، یہ جانے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی تھے، ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ والد نے ملک کی بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا ہوا تھا، مگر صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی ہر کام کرنے جاتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، جو کہ یونیورسٹی میں BS کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پڑھائی میں اچھی تھی، مگر ہر ایک کے ساتھ جلتی گھلتی ملتی نہ تھی۔ جو اس کے مزاج کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فوراً بن جاتی تھی۔ قرۃ العین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھیں، جبکہ قرۃ العین ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا۔ وہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ اس نے FSC کے بعد قرآن سیکھنے میں 2 سال لگائے تھے اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ فاطمہ نے کبھی بھی خود قرۃ العین سے الیک سلیک نہیں کی تھی، مگر قرۃ العین ہمیشہ اپنی تمام کلاس فیلوز سے بہت اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ وہ اس کلاس میں واحد لڑکی تھی جو مکمل پردے میں آیا کرتی تھی۔ سیاہ عبایا اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری ہوئی اکثر جھکی رہتی تھیں۔ اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتی تھی، کچھ نے تو اس کا نام بھی کالا کولا رکھا ہوا تھا، مگر وہ
ہمیشہ ہی ایسی باتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس کے رب نے یونیک بنایا ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین اور ہدایت کی نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب حالات نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ فاطمہ کو قرۃ العین کے پاس آنا پڑا۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا اور پھر مٹھی کو زور سے بھینچ دیا۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوالوں کا جواب اس کے سامنے موجود تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی قرآن کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اس نے تو بچپن سے یہی سیکھا تھا کہ قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک وہ اس عظیم کتاب کی بے ادبی کرتی آ رہی تھی۔ اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے پیچھے ہی ڈالے رکھا تھا۔ شیطان بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا تھا۔ جس کتاب کے ذریعے جنت کا رستہ ملنا تھا، اسی کو بھلوا کر دنیا کو جنت بنانے کے لوگوں کو دکھانے میں مصروف تھا۔ حتیٰ کہ زندگی کی ان لمبی لمبی امیدوں نے مسلمانوں کو ان کے دلوں کی پرسکون جنت سے بھی محروم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے اللہ کی روشن آیات موجود تھیں۔ کیا وہ واقعی اس کے لیے وہاں موجود تھیں؟ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت 53-54۔ وہ جیسے جیسے آیات کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئی تھیں۔ گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے تھے۔ قرۃ، کیا یہ واقعی اللہ نے جواب دیا ہے؟ اس کی آواز کی کپکپاہٹ قرۃ العین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل فاطمہ، اس نے تمہیں ایسے سنبھالنا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تمہیں یہاں لے کر آتے؟ کیوں تم نے مجھ سے وہ سب کہا جو بہت کم لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ واقعی سب اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں تک آئی تھی، کیا چاہ رہے تھے اللہ اس سے؟ اسے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ بہت کچھ تھا اس کے اندر کچے دھاگوں کی مانند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ قرۃ، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا ہی تھا۔ مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ، کثیر اللہ کا بے شمار احسان ہے ہم پر۔ یہ کیسی لڑکی تھی، کس دنیا کی تھی، کیسی عاجزی تھی اس میں۔ فاطمہ اس کو دیکھ کر بے انتہا رشک کر رہی تھی۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد قرۃ العین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب آ گئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی گھر کے پچھلی طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے اگا رکھے تھے۔ ہلکی ہلکی گھاس بھی اگائی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ جاتی تھی کہ سارا دن جو بھی پرندہ اور جانور اس میں سے پانی پیے، اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا رہے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، گویا اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اسے فوراً وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ نے فرمایا تھا، ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو ان سب میں ہے، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44۔
اس عرش پر مستوی رب کا کلام حق ہے، سچ ہے، مگر بہت کم لوگ ہی ہوں گے جو اس کے کلام سے ہدایت لیتے ہیں۔ یہ آیات یاد آتے ہی اس نے زیر لب تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور غروب ہوتے ہوئے سورج سے سارا سما بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنے رب یاد آتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہر چھوٹی بڑی تخلیق کو سراہتی رہی تھی۔ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ زرد ہوتے آسمان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، گویا آسمانوں کے پار کہیں کسی کو محسوس کر رہی ہو۔ اسے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ ان لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی جو اپنی رب کی طرف پلٹ آتے تھے۔ وہ اپنے رب سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اسے ہر انسان سے محبت تھی جو اس کے رب سے محبت کرتا تھا۔ فاطمہ بھی اس رستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں۔ اللہ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دیں، اسے اپنی طرف کھینچ لائیں، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں۔ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دور پار سے اسے مغرب کی اذانیں سنائی دیں۔ وہ فوراً پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی قرآن کو بہت مضبوطی مگر محبت سے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس نے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن کھولا تو سامنے وہ آیت تھی، اور جب وہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جانب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں پرنم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، او فاطمہ، تم کیا جانو تمہارا رب تمہارے ان بہتے آنسوؤں کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھیں۔ ایک ہی دیوار کے ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے آپس میں بھی جڑ کر رہنا جانتے تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اسی گلی کے کونے پر چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہی تھی کہ اچانک آس پاس کھیلنے والے بچوں نے اسے سلام کیا۔ وہ حیرت سے متوجہ ہوئی۔ بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ سے کھیلنے مصروف ہو گئے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپی آپ باجی کی دوست ہیں نا؟ وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کے گال کو کھینچتے ہوئے کہا۔ اینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے قرۃ العین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ کو بتایا۔ اوہ وہ باجی، جی میں ان کی دوست ہوں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بچے قرۃ العین کے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے سلام کیا تھا۔ اسے ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے تھے، بالکل قرۃ العین کی طرح۔ یونیورسٹی میں وہ بھی ایسے ہی خود آگے بڑھ کر سب کو سلام کرتی تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے جیسے ہی تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چچا سلیم کو سلام کیا۔ چچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی اور ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی، چچا سلیم حیرت سے فاطمہ کی طرف جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیریت سے اس جگہ آئی ہو بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی، فاطمہ یہ کہہ کر قرۃ العین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل فون میں سیو کرنے لگی۔ چچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تمہیں حقیقت کیوں نہیں نظر آتی؟ علینا اس بار کچھ غصے میں آ گئی تھی۔ آنا بھی چاہیے تھا، کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ علینا کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی حدود کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا
کہ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اس کی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا، اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی۔ اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا، ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم تھیں۔ الینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی، اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی، وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہوئے سے سمجھا رہی تھی، میں کیا کروں الینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی اور چیز نے اندر سے جکڑ لیا ہو، اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو رہی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ الینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا، اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ الینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور کرنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ، سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں، اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین نہیں آتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ لگائے، اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیواریں کھڑی نہ کرے تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا، اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے، یہ وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ نہیں آتا ہاتھ۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا، اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کامنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھیں۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کے گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، ابھی بھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ السلام علیکم۔ قرۃ العین یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی فائل میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شیفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پر ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ سائڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی۔ اوہ فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرم جوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور والہانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک، آؤ آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائڈ پر سرکتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ بچ کر رہتی ہیں، شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھیں، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سی نظر آنے والے یہ لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی دین والے دیکھے تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ قرۃ، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ میں مزید اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں مزید نہیں کھڑی ہو پاؤں گی، میرے قدم بہت بوجھل ہو گئے تھے، دماغ معاف تھا، دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا، آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا نماز میں، بس اتنا یاد تھا کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بہت سسکیاں لے لے کر روئی تھی۔ اس نماز کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔
جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لان میں گھاس پر نظریں جمائے میکان کے انداز میں سب کہے جا رہی تھی۔ قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہے جا رہی تھی۔ مگر قرۃ، نماز کے بعد مجھے سکون تو ملتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھو، اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی، ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے۔ میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ہر وقت سکون ملتا؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی اذیت کو مزید اندر دبا رہی ہو۔ مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس کی اس بے سکونی کی کیا وجہ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ، پتہ ہے کیا، ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو یہ جسم بیکار ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے، اور جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مگر آج کی اس ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی ہے، مگر اپنے اندر نظر نہ آنے والی روح کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑکتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ظاہری کھیل کود اور ہنسی مذاق سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے، اور دل کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ مگر قرۃ، میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی رہی تھی۔ دیکھو فاطمہ، نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں، پانی نہ پئیں، کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی کام بہت ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں ہے جب تک یک طرفہ ہو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے لیے یہ سب باتیں بہت گہری مگر نئی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر پردے چھٹے جا رہے ہوں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔